اس کو اگر سمپلیفائی کریں نا تو ایک چیز تو بار بار عدالت میں آئی کہ جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے جو بلے کا نشان لینے کا جو فیصلہ تھا اس سے پارٹی بھی لے لی. یہ میجر وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی, گریو وائلیشن ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی. ایسی صورتحال میں تو پی ٹی آئی ریسٹور ہوتی ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں ختم کیا, ہم نے صرف نشان لیا ہے. پارٹی کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس تھے, الیکشن کمیشن کو ان کو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس تصور کرنا چاہیے تھا, اور اگر وہ کرتے تو ریزرو سیٹس کا تو مسئلہ نہیں تھا. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو اس کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غلط کیا ہے, تو وہ ریورس ہوتا ہے. جب وہ ریورس ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جاتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وہ ریورس نہیں ہوتا اگر تو پھر سنیے اطاعت کونسل کو تو ریکگنائز کر لیا نا الیکشن کمیشن نے, جو دستاویزات سامنے رکھی گئی ہیں اس میں سنیے اطاعت کونسل کو ریکگنائز کیا ہے, تو اس کو پھر اس کی سیٹیں ملتی ہیں. نمبر 2 ہے کہ یا پی ٹی آئی یا سنیے اطاعت کونسل کو ملیں گی. جی فیصل صدیقی صاحب جو تھے ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہم مجبوراً سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے, جبکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور ہم ٹھیک سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے. دیکھیے یہ تو سب جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا. اس پورے الیکشن پہ عمران خان کی ایک پٹیشن دائر ہے کہ دیکھ لیں خدا رہا اس کو ٹیک اپ کریں, اور اس کے ساتھ اگر نتھی کر دیتے تو اور بھی زیادہ اچھا تھا, لیکن نہیں کی گئی ہے. اور وہ یہی تھی کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا انتہائی متنازع الیکشن بنا دیا گیا اس کو. جو چیزیں پی ٹی آئی کے ساتھ کی گئی وہ ساری ریکارڈ پر ہیں, جس سے نامینیشن پیپرز نہیں لیے جا رہے تھے, جس طرح سے چھینے بھی جا رہے تھے اور جب داخل کیے جا رہے تھے پھر کہا جا رہا تھا نہیں یہ تو پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے, آپ اس کا کریں. پھر اس کے بعد ایک آ گیا سرکولر آ گیا کہ آپ اس کا بھی نہیں کر سکتے, اس کا بھی نہیں کر سکتے. تو ہر طرح سے پی ٹی آئی پہ بندشیں تھی, اور اس بات کو سپریم کورٹ میں ہائی لائٹ کیا کہ تناظر کے اندر ہوا ہے, ایسے نہیں ہوا. اسی لیے کیا الیکشن کمیشن نے فیئرنس دکھائی, کیا ان کی جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے جسٹلی فیئرلی الیکشن کرنا ہے, کیا وہ کر پائے ہیں؟ یہ تو فنڈامنٹل سوال ہے, اور جو سوال سے جڑا ہوا ہے ان دی اینڈ آپ نے ووٹر کے رائٹ کی پروٹیکشن دیکھنی ہے. اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر الیکشن ختم کریں, سسٹم ختم کریں الیکشن کا, پھر چناؤ آپ منتخب نہ کریں لوگوں کو, آپ پہ نامینیٹ کر دیں اور گورنمنٹ آئے اور اپنا ٹائم کرے اور پھر نامینیشن اور نامینیشن ہو. جب آپ نامینیشن نہیں کرتے اور الیکشن کرتے ہیں تو پھر الیکشن میں فیئرنس ہونی چاہیے, ورنہ الیکشن کا فائدہ نہیں ہے. اس طرح سے زمبابوے میں بھی الیکشن ہوتے ہیں, لیکن جمہوریت فیئر الیکشن میں. اچھا ایک ون لاسٹ کوسچن, ایک بریفلی کمنٹ کر دیجیے گا اس میں کہ یہ جو گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز فون ٹیپ کر سکتی ہیں, اس پاور کے بارے میں تھوڑا کمنٹ. میرا خیال ہے ہمارے جو وکلاء ہیں, میرا یہ خیال ہے, مجھے جو ابھی پتہ چلا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کر کے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں, یہ مجھے پتہ چلا. جی Will you pose a question اور میں خود سے بات کروں؟ اچھا یہ آج ہمارا اندازہ تھا کہ شاید یہ ورڈکٹ آ جائے گا, لیکن انہوں نے اس کو ریزرو کر دیا, جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ ریزرو کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی, لیکن آن دیئر اینڈ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کو سٹچ کریں اور پتہ نہیں اس کا چھٹیوں کے بعد تک لے جائیں یا جو بھی کریں. لیکن اتنا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس جس کو ساری دنیا جانتی ہے کہ نہ جسٹس یہ ہے کہ آپ حقدار کو اس کا حق دیں. آپ آئین میں کوئی چھوٹا سا فلا, کوئی چھوٹا سا الٹیریٹ, کوئی چھوٹی سی غلطی نکال کے آپ اس کی بیس پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک عام آدمی, میں لا کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو دس از ناٹ فیئر نا, روٹ جسٹس. تو آپ دیکھیں کہ جو یعنی ڈیوائن جسٹس بھی یہی ہے اور دنیا کا ہر قانون بھی یہی کہتا ہے کہ حقدار کو حق ملنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس کی سیٹس ملنی چاہیے. اور اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ایس آئی سی جو ہے وہ پہلے پارلیمنٹ میں نہیں ہے, اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو بالکل ایک بے تکی سی بات ہے کہ اگر آپ پہلے یعنی کہ اگر آپ کہیں کوئی کمپلیٹ کر رہے ہیں یا کوئی آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, یا اگر ان کیس اگر آپ
मैरिज प्रपोजल दे रहे हैं तो आप उसको ये कहें कि नहीं जी नहीं जी नहीं, इनको पहले कोई प्रपोजल नहीं आया तो अब भी नहीं आ सकता। अरे दिस इज नॉट फेयर ना। तो इनको अच्छे से चलना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि पता चले, आप लोग इतने अनअवेयर नहीं है कि ना उनको पता नहीं चल रहा हो कि आप क्या करने जा रहे हैं एक खास पार्टी को टारगेट करके, और जो कि सारी दुनिया ने देखा कि पहले भी आपने किस तरह से उसके साथ सलूक किया है। तो अब कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं इस पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई है। अब प्लीज अपनी पोस्ट का, अपनी चेयर का इंसाफ करें जिस मकसद के लिए आपको वहां पर बिठाया गया।